السلام علیکم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ عرب ایک یہودی عالم کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے کون سے سوال کریں کہ ان کے نبی ہونے کی حقیقت واضح ہو جائے۔ تو اس یہودی عالم نے جواب دیا کہ تم ان سے یہ 3 سوال پوچھنا۔ نمبر 1، اصحاب کہف کون تھے؟ نمبر 2، وہ کون سا شخص ہے جو دنیا کے 3 کونوں تک گیا؟ نمبر 3، روح کیا ہے؟ جیسا کہ سوال نمبر 2 پر تبصرہ ہم یاجوج ماجوج والی ویڈیو میں کر چکے ہیں، آج اس ویڈیو میں ہم اصحاب کہف کے بارے میں قرآن اور حدیث کی روشنی سے جانیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سوال کا جواب سورہ کہف میں تفصیل سے عطا فرمایا، جس کے مطابق یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے کچھ عرصے بعد کا دور تھا، جب اصحاب کہف کو اللہ تعالیٰ نے موجودہ فلسطین کے علاقے میں بھیجا کہ وہ لوگوں کو ہدایت کی طرف بلائیں۔ اس وقت اس علاقے میں بت پرستی اپنے عروج پر تھی اور وہاں ایک دقیانوس نامی بادشاہ کی حکومت تھی۔ یہ ایک رومی اور بت پرست بادشاہ تھا۔ اس نے اپنی حکومت میں موجودہ عیسائی لوگوں پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا۔ ایک روز اس بادشاہ نے چند نوجوان عیسائیوں کو اپنے دربار میں بلایا اور ان سے کہا کہ تم اپنے اس نئے دین سے باز آ جاؤ ورنہ میں تمہیں قتل کروا دوں گا۔ اور یہی نوجوان اصل میں اصحاب کہف تھے جن کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ بادشاہ سے یہ دھمکی سننے کے بعد یہ نوجوان شدید پریشان ہو گئے، کیونکہ بادشاہ سے لڑنے کی قوت ان میں نہ تھی اور نہ ہی اس شہر میں رہ کر عیسائی تعلیمات جاری رکھ سکتے تھے، ورنہ دقیانوس ان کو قتل کروا دیتا۔ لہٰذا انہوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ وہ شہر کو چھوڑ کر کہیں بھاگ جائیں گے۔ بس وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کر کے شہر سے نکل گئے، یہ سوچتے ہوئے کہ اب اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی بہتر فیصلہ کرے گا۔ یہاں تک کہ وہ ایک غار میں جا کر چھپ گئے جو شہر سے چند ہی فاصلے پر تھی۔ غار میں پہنچتے ہی ان سب پر نیند کا غلبہ آ گیا اور وہ سو گئے، یہاں تک کہ سوتے سوتے ان پر 300 سال کا عرصہ گزر گیا۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر کچھ یوں ہے: ان چند نوجوانوں نے جب غار میں پناہ لی تو دعا کی، اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں آسانی کی راہ مہیا کر۔ بس ہم نے ان کے کانوں پر گنتی کے کئی سال تک اسی غار میں پردہ ڈالے رکھا۔ آپ دیکھیں گے کہ آفتاب بوقت طلوع ان کے غار سے دائیں جانب کو جھک جاتا ہے اور بوقت غروب ان کے بائیں جانب کترا جاتا ہے، اور وہ اس غار کی کشادہ جگہ میں تھے، اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ دقیانوس نے جب ان لوگوں کو تلاش کروایا تو اسے معلوم ہوا کہ یہ لوگ اس غار میں موجود ہیں، تو وہ بے حد غیظ و غضب کا شکار ہوا اور اس نے حکم دیا کہ ان کو غار سے باہر لا کر سخت سزا دی جائے، مگر اس کام کے لیے جو بھی غار کی طرف جاتا وہ دہشت زدہ ہو کر واپس لوٹ آتا۔ بالآخر تنگ آ کر دقیانوس نے خود غار میں جانے کا فیصلہ کیا اور وہ بھی دم بخود رہ گیا اور غار کی اندرونی کیفیت سے سکتے کے عالم میں چلا گیا، اور اس نے فوراً حکم دیا کہ اس غار کو ایک سنگین دیوار لگا کر بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ اس غار کے اندر ہی مر جائیں اور باہر نہ آ سکیں۔ قرآن پاک میں اس لمحے کو یوں بیان کیا گیا ہے کہ آپ خیال کرتے ہیں کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے، ہم خود ہی انہیں دائیں اور بائیں کروٹ دلایا کرتے تھے، ان کا کتا بھی چوکھٹ پر اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا۔ اگر آپ جانگ کر انہیں دیکھنا چاہتے تو ضرور الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے اور ان کے رعب سے آپ پر دہشت چھا جاتی۔ بس یوں ان کی غار کے آگے ایک دیوار چڑھا دی گئی اور اس واقعے کو، اصحاب کہف کے نام اور ان کی تعداد کو ایک تختی پر کندہ کروا کر ایک تانبے کے صندوق میں رکھ کر اس دیوار کی بنیادوں میں رکھ دیا گیا، اور اسی طرح کی ایک اور تختی کو شاہی خزانے میں رکھوا دیا گیا۔ اس 300 سال کے عرصے کے دوران کئی بادشاہ اور کئی حکومتیں آئیں اور چلی گئیں، یہاں تک کہ 300 عیسوی میں رومن امپائر نے بھی عیسائیت اختیار کر لی۔ اس زمانے کے بعد یعنی 446 عیسوی میں بیدروس نامی عیسائی بادشاہ کی حکومت آئی، جو کہ ایک نیک دل اور انصاف پسند بادشاہ تھا۔ اس نے 68 سال تک شان و شوکت سے حکومت کی۔ اس کے دور میں لوگوں میں ایمان کی کمزوری اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ لوگ کبھی مر کر زندہ نہیں ہو سکتے، اور قیامت پر ان کا یقین تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ اپنی قوم کا یہ حال دیکھ کر بدروس نامی بادشاہ بہت رنجیدہ ہوا اور ایک روز اپنے مکان کی تنہائی میں بند ہو کر اللہ پاک کی بارگاہ میں بے قراری سے دعا کرنے لگا کہ اے اللہ، کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما جس سے میری قوم کے لوگوں کا ایمان پھر سے تازہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ دعا قبول فرمائی اور اصحاب کہف سے نیند کا غلبہ اٹھا لیا۔ یوں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اصحاب کہف نیند سے بیدار ہوئے اور ایک دوسرے سے سلام و کلام میں مشغول ہو گئے۔ نیند سے بیدار ہوتے ہی سب کو بے حد بھوک لگنے لگی، تو انہوں نے اپنے ایک ساتھی جن کا نام یملیحہ تھا انہیں کہا کہ تم بازار جا کر نہایت خاموشی سے کھانا لے کر آؤ اور معلوم کرنا کہ دقیانوس ہمارے بارے میں کیا ارادہ رکھتا ہے۔
جب یملیحہ بازار پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ہر طرف اسلام کا چرچا اور بول بالا ہو رہا ہے، حتیٰ کہ لوگ اعلانیہ طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ اسی کشمکش میں یملیحہ ایک دکان پر کھانا لینے کے لیے پہنچے اور کھانے کی قیمت کے بدلے میں دقیانوسی زمانے کا ایک سونے کا سکہ دکاندار کو دے دیا، جو کہ ظاہر ہے 300 سال پہلے کا تھا اور اب بند ہو چکا تھا۔ دکاندار نے یہ سکہ دیکھا تو اس کو شک ہوا کہ شاید اس شخص کو کوئی پرانا خزانہ مل گیا ہے، لہٰذا اس نے یملیحہ کو سپاہیوں کے سپرد کر۔ جب سپاہی اور شہر کے لوگ ایک کثیر تعداد میں اس غار کے پاس پہنچے تو اصحاب کہف یملیحہ کے انتظار میں تھے کہ انہوں نے آنے میں بہت دیر کر دی اور شاید یملیحہ کو بادشاہ نے گرفتار کروا لیا ہو۔ جب غار کے قریب انہوں نے شور و گل کی آواز سنی تو وہ سمجھے کہ شاید دقیانوس کی فوج ہمارا تعاقب کر کے ہماری غار تک آن پہنچی ہے، لہٰذا وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار میں مصروف ہو گئے۔ سپاہیوں نے غار پر پہنچ کر وہ تانبے کا صندوق برآمد کر لیا اور وہاں سے تختی کو نکال کر پڑھا تو اس پر لکھا ہوا تھا کہ یہ مومنوں کی جماعت ہے اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس بادشاہ کے خوف سے اس غار میں پناہ گزین ہوئی ہے، اور دقیانوس نے غصے میں آ کر اس غار کے منہ کو بند کروا دیا ہے، لہٰذا جب کبھی بھی یہ غار کھلے تو لوگ یہاں سے ان کا حال معلوم کریں۔ سپاہی حیران و پریشان رہ گئے اور جب کچھ سمجھ نہ آیا تو اپنے بادشاہ بیدروس کو اصحاب کہف کی اطلاع دی۔ بیدروس نے جیسے ہی یہ خبر سنی تو فوراً اپنے امراء کے ساتھ اس غار پر پہنچ گیا۔ اصحاب کہف نے غار سے نکل کر تمام واقعہ بادشاہ سے بیان کیا۔ بیدروس نے سجدہ گزار ہو کر اللہ پاک کا شکر ادا کیا کہ اس کی دعا قبول ہوئی اور خدا نے ایسی نشانی ظاہر کی کہ انسان موت کے بعد زندہ ہونے کا یقین ضرور کرے گا۔ اس کے بعد اصحاب کہف نے سب کو سلام کیا اور واپس غار میں چلے گئے اور دوبارہ وہیں جا کر سو گئے جہاں سے بیدار ہوئے تھے، اور اسی نیند کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی۔ بادشاہ بیدروس نے لکڑی کے صندوق بنا کر ان کی لاشوں کو اس میں رکھوا دیا اور اس غار کے منہ پر ایک مسجد بھی بنوا دی اور سالانہ ایک روز مقرر کیا جب لوگ ان کی قبروں کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے۔ دوستو، اصحاب کہف کی مقرر تعداد اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نہیں بیان فرمائی، اس لیے اس بارے میں مختلف رائے پائی جاتی ہیں۔ امام علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ ان کے نام یہ تھے: یملیحہ، مکشمنہ، مشلینہ، مرموش، گورنوش، شازنوش، اور ساتواں ایک چرواہا تھا جس کا ذکر آپ نے نہیں فرمایا، جبکہ ان کے کتے کا نام کثیر تھا۔ دوستو، یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ اصحاب کہف پر وقت کیسے اثر انداز نہیں ہوا اور نہ ہی ان کے جسمانی حد و حال میں کوئی تبدیلی واقع ہوئی۔ سائنسی طور پر اگر اس کی وضاحت کریں تو ایسا تب ممکن ہو سکتا ہے جب تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے مطابق غار میں جہاں اصحاب کہف لیٹے ہوئے تھے اس جگہ کا گریویٹیشنل فیلڈ غار سے باہر موجود جگہوں سے بالکل کم ہو گیا ہو یا پھر تقریباً ختم ہو گیا ہو، لہٰذا ان کے لیے وقت رک گیا ہوگا، جبکہ ان کے آس پاس کا تمام وقت چلتا رہا۔ بظاہر ایک ہی فریم آف ریفرنس کے ہوتے ہوئے ایسا ناممکن نظر آتا ہے، مگر تمام جہانوں کے پالنے والے رب کے لیے کوئی بھی کام ناممکن نہیں، اس کے لیے سب کچھ کن فیکون کی دوری پر موجود ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کو ہمیشہ تر و تازہ رکھے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔